अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। इकराम की बात सुनते ही रहीमदाद हैरत की इंतहा पर पहुँच गया। वो हाथ में पकड़ा निवाला मुँह में डालना भी भूल गया था, जबकि इकराम अपनी बात बाप के गोश गुजार करके अब उसके सामने चंद कागजात रख रहा था। इकराम का चेहरा सपाट था, जैसे ये उसके लिए आम सी बात हो। चंद लम्हों बाद रहीमदाद को जैसे होश आया, उसने निवाला वापस रखा और गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? दाएं हाथ की पहली उंगली से जर्द कागज की तरफ इशारा किया। उनको उठा और चलता बन, और आइंदा मुझसे ये एहकमाना मुतालबा मत करना, वरना मैं तुझे अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। दफ़ा हो जा बेगैरत और लालची इंसान। रिश्तों का एहसास तेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। रहीमदाद का चेहरा शिद्दत और जज्बात से सुर्ख हो चुका था। उसने कागजात उठाए और अपने बेटे के मुंह पर दे मारे, फिर खाना अधूरा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। इकराम ने झुककर फर्श पर गिरे कागज़ उठाए और यूं सर हिलाए जैसे इसे अपने बाप से इसी रद्द-ए-अमल की तवक्का थी। वो उसी सपाट तासुरात के साथ कमरे से बाहर आ गया। उसकी पेशानी पर शक्नों का जाल सा बिछा हुआ था और वो अपने बाप को राम करने की कोई तरकीब सोचने लगा था। रहीमदाद पंजाब के एक छोटे से गांव का जमींदार था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बड़े बेटे और उनसे छोटी बेटी। रहीमदाद की कई मुरब्बा ज़रे ज़मीन और चंद फलों के बागात थे। रहने के लिए एक बड़ी सी हवेली गांव के आखिरी किनारे पर थी। हवेली से आगे उसकी ज़मीन शुरू हो जाती थी। माल डंगर सब कुछ उसके पास था। ये सब जायदाद उनके ख़ानदान में नस्ल न नस्ल चले आ रही थी। रहीमदाद के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी सारी जायदाद तीनों बच्चों में शरई तरीके से तकसीम होना थी। उसका बड़ा बेटा इखलाक में बहुत अच्छा था, निहायत शरीफ और मिलनसार तबीयत का। वो अपने काम से काम रखता था, उसे ख्वामख़्वाह दूसरों के कामों में मदाखलत करना पसंद न था। 5 साल कबल रहीमदाद ने उसकी शादी अपनी बहन की यतीम बेटी से कर दी थी। सावरा भी अपने शोहर की तरह कमगो और बाइखलाक थी। उसके 2 बच्चे थे। इखलाक से छोटा इकराम था, फिर नूर बानो। नूर बानो का ब्याह भी 2 साल पहले कर दिया गया था। वो दूसरे गांव रहीमदाद के दोस्त के बेटे से ब्याही गई थी। उसका एक बेटा था। अब सिर्फ इकराम की शादी होना बाकी थी। उसके बाद भी रहीमदाद के चचाजाद भाई की बेटी से तय हो चुकी थी। इकराम की शादी भी पिछले साल हो जाती अगर रहीमदाद की बीवी का अचानक इंतकाल न हो जाता। इसी वजह से इसने इकराम की शादी अगले साल तक मुलतवी कर दी थी। इकराम शुरू से ही ज़िद्दी तबीयत का मालिक था, पढ़ाई लिखाई में भी निकम्मा था। उसका ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ खेल कूद और शरारतों में गुजरता था। गांव के सब आवारा बच्चे उसके दोस्त बन गए थे। बुरी सोहबत के बायस उसकी आदतें मज़ीद बिगड़ती चली गईं। छोटी छोटी बातों पर हर एक से उलझना और तल्ख कलामी करना उसकी आदत बन चुकी थी। वो 20 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक हाई स्कूल पास ना कर पाया था। हर क्लास में 2-2 साल तक फेल होता रहता था। आखिरकार उसने स्कूल छोड़ दिया। अब वो पूरा दिन आवारा गर्दी करता रहता था। दिन चढ़े तक सोकर उठता, फिर नाश्ते के बाद अपने दोस्तों के साथ कभी परिंदों की शिकार पर निकल जाता या किसी दोस्त के घर वो ताश की बाजी लगाकर बैठ जाता। उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी नाम को भी नहीं थी। बड़ा भाई और बाप काम करते थे और वो बगैर हाथ पांव हिलाए अभी तक मज़े कर रहा था। रहीमदाद को उसकी सब सरगर्मियों का इल्म था, लेकिन वो दास्ता खामोश रहता। वो सोचता कि यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के और खाने पीने के। शादी के बाद बंदे को कहाँ टाइम मिलता है इन चीज़ों का। वो तो बीवी बच्चों और रोटी के चक्कर में उलझ जाता है। रहीमदाद की बीवी की बरसी के दूसरे महीने इकराम की शादी भी कर दी गई। रहीमदाद बहुत खुश था। वो अपने आखिरी फ़र्ज से भी सबकदोश हो चुका था। रहीमदाद बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। काम करना भी उसने छोड़ दिया था। ज़मीनों का सारा निज़ाम अब इखलाक के पास था। रहीमदाद ने सोचा, इससे पहले कि मौत की आंधी मेरी ज़िंदगी का कमज़ोर सा चिराग गुल कर दे, मैं इससे पहले ही अपनी जायदाद तीनों बच्चों में बांट दूँ। ये ना हो कि मेरे मरने के बाद इनमें लड़ाई झगड़े हों। जायदाद तकसीम करने के बाद इसका इरादा हज पर जाने का था। शादी के बाद भी इकराम में कोई सुधार ना आया था। उसका वही ज़िद्दी और लावाली मिजाज था। अभी तक उसकी वही रूटीन थी, काम ना करना और निकम्मे दोस्तों के साथ घूमना फिरना। उसके दोस्त अय्याश और खुशामदी थे। वो मुख्तलिफ हुलिये बहानों से इकराम के पैसे ऐंठते थे, लेकिन वो उनकी चालबाजियों को समझने से कासिर था। धीरे धीरे वो इकराम के कानों में ये बात डालने लगे कि बाप की सारी ज़रे ज़मीन अपने नाम करवा लो। अगर तुम्हारा बाप फोत हो गया तो बड़ा भाई सारी ज़मीन पर हाथ साफ कर लेगा, क्योंकि ज़मीनों का निज़ाम उसी के हाथ में है।
یہ بات بے بنیاد تھی۔ رحیم داد پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، وہ تینوں بچوں میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ اکرام نے پہلے ان کی باتوں کو انسنی کیا، لیکن بعد میں وہ بھی ان باتوں پر غور و فکر کرنے لگا۔ اس نے زمینوں پر جانا شروع کر دیا اور کام کاج میں بھی بھائی کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہ اخلاق سے زمینوں کا حساب کتاب بھی سیکھ چکا تھا۔ رحیم داد اور اخلاق کام میں اس کی دلچسپی دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اکرام کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک دن گاؤں کے پٹواری سے بات چیت کی اور اسے ساز باز کر کے زمین اپنے نام کروانے کے کاغذات بنوا لیے۔ ان پر رحیم داد کا انگوٹھا لگتے ہی ساری زمین اکرام کے نام ہو جاتی اور بعد میں کوئی بھی اس سے زبردستی زمین واپس نہیں لے سکتا تھا، کاغذات جو اصل تھے۔ اکرام اب اخلاق کی غیر موجودگی میں مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے باپ پر زور دینے لگا کہ سب زرعی زمین وہ اس کے نام کر دے۔ رحیم داد کی اس بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ جائیداد پر تینوں بچوں کا حق ہے، میں باقی دونوں کا حق مار کر ساری زمین تمہیں کیوں دوں؟ اخلاقی شروع سے زمینوں پر کام کرتا رہا، اب تم اسی زمین کے اکلوتے وارث بن کر آ گئے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جب 3-4 بار باپ نے اسے صاف جواب دیا تو اس نے گھی کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ اخلاق تاحال ان دنوں اس کی سر جنگ سے بے خبر تھا۔ رحیم داد اس کو اکرام کی بچکانہ ضد بتا کر دونوں بھائیوں میں پھوٹ نہیں ڈلوانا چاہتا تھا۔ بات بڑھ جاتی اور نوبت یقیناً ہاتھا پائی تک پہنچتی۔ پورے گاؤں میں ان کے خاندان کی ناک کٹنی تھی۔ رحیم داد اپنے طور پر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اس مسئلے کا واحد حل یہی لگا کہ جلد از جلد وہ اپنی جائیداد تینوں بچوں میں بانٹ دے۔ اکرام کو جانے کیسے اس ارادے کی بھنک پڑ گئی، اسے بہت غصہ آیا۔ اس کے عیاش دوست روز اس کے کانوں میں باپ کے خلاف زہر ڈالتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح زمین اکرام کے نام ہو جائے، پھر اکرام زمین کو سنبھال نہیں پائے گا اور ہمسایہ طفیل ان کی سب زمین اونے پونے داموں میں خرید لے گا۔ رحیم داد کی زمین کے ساتھ چودھری طفیل کی زمین بھی تھی اور اکرام کے 2 دوست اسی چودھری کے ملازم تھے۔ یہ ساری پلاننگ چودھری کی ہی تھی۔ وہ رحیم داد سے بہت خار کھاتا تھا، اپنی جلن کا بدلہ اس لیے یوں لینے کا سوچا تھا۔ اکرام کے دماغ میں زمین کا لالچ کسی بھوت کے طرح سوار ہو چکا تھا۔ جب رحیم داد نے اس کی بات ماننے سے سختی سے انکار کر دیا تو اس نے ایک گھناؤنا کام کیا۔ ایک دن اخلاق شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اکرام نے زمین کے کاغذات اپنے لباس کے اندر چھپائے اور کسی بہانے سے باپ کو زمینوں پر لے آیا۔ دھان کی فصل تیار ہونے والی تھی، زمین پر اسی وقت کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکرام درختوں کے جھنڈ میں ویران اور خشک پڑے کنویں کے قریب اپنے باپ کو باتوں میں لگا کر لے آیا۔ رحیم داد اس کے خطرناک ارادوں سے قطعی بے خبر تھا۔ اکرام نے ارد گرد کا دوبارہ جائزہ لیا، دور دور تک ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کنویں کے پاس خشک پتوں میں کل رات کو چھپایا رسا نکالا۔ رحیم داد اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ دور دور تک لہراتی اپنی فصل کو دیکھ رہا تھا۔ اکرام کو اس موقع کا انتظار تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اپنے باپ کی کمر میں مضبوطی سے رسا باندھ کر اسے کنویں میں لٹکا دیا۔ رسے کا دوسرا سرا اس نے ایک پتھر سے باندھ دیا تھا۔ رحیم داد کو چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو وہ کنویں کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ اکرام کو برا بھلا کہنے لگا اور ساتھ مدد کے لیے آوازیں دینے لگا۔ وہاں اس کی دعائیاں سننے کو اکرام کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ اس کی آواز کنویں میں ہی چکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ اکرام کچھ منٹ مزے سے کھڑا اپنے باپ کی گالیاں سنتا رہا۔ پھر جب رحیم داد کا گلا جواب دے گیا تو وہ بولا، اگر اب بھی تم نے کاغذات پر انگوٹھا لگانے سے انکار کیا تو میں رسی کا دوسرا سرا بھی چھوڑ دوں گا۔ اس کا لہجہ حد درجے خوفناک تھا۔ رحیم داد اپنے بیٹے کا یہ روپ دیکھ کر شدد رہ گیا تھا۔ بے انتہا دکھ کی بدولت وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ وہ بس بھیگی آنکھوں سے کنویں کے منڈیر کو دیکھ رہا تھا، وہ بیٹا جو بیٹا کہلانے کا حقدار بھی نہ تھا۔ رحیم داد کو اکرام کے اس سلوک سے سخت ذہنی دھچکا لگا۔ اس کے سوچنے کی صلاحیت جواب دے گئی۔ رحیم داد موت کے منہ میں لٹکا ہوا تھا۔ اس نے بیٹے کے بات ماننے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بے ضمیر بیٹے نے باپ کو اوپر کھینچا اور جلدی سے کاغذات پر اس کے انگوٹھے لگوا لیے کہ کہیں اس کا ارادہ دوبارہ بدل نہ جائے۔ رحیم داد کسی مٹی کے بت کی مانند ساکت و صامت تھا۔ رسا کنویں میں پھینک کر اکرام خوشی خوشی اپنے باپ کو واپس حویلی لے آیا۔ اس کا باپ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اکرام اپنے من و ان کی مراد پوری ہونے پر سرشار تھا۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بیٹھے بٹھائے ساری زمین کا مالک بن چکا تھا۔ رات کو اخلاق شہر سے لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنے باپ پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر تھا۔ اگلے روز جب رحیم داد اپنے مقرر وقت پر کمرے سے نہ نکلا تو اخلاق کو تشویش ہوئی کہ کہیں ابا جان بیمار نہ ہو گئے ہوں۔ وہ ناشتے کے بعد باپ کے کمرے میں گیا۔ رحیم داد کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ ابا ابا اٹھ جاؤ ابا، 9 بج گئے، آج آپ نے پٹواری کے پاس بھی جانا تھا۔
لیکن اس کی آواز سن کر رحیم داد کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اخلاق نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ رحیم داد کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کی ساکت پتلیاں چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہی تھیں کہ اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی ہے۔ رحیم داد اپنے بیٹے کا دیا دکھ برداشت نہ کر سکا اور جانے رات کی کس پیر اپنی آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ پورا گاؤں اس کی اچانک یوں موت پر اشک بار تھا۔ اکرام کو بھی ندامت ہوئی، لیکن اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ 40ویں پر جب خاندان اور گاؤں کے بڑے بوڑھے جمع ہوئے تو انہوں نے پٹواری کو بلا کر جائیداد تینوں میں تقسیم کرنی چاہی، لیکن پتہ چلا کہ رحیم داد نے زرعی زمین چھوٹے بیٹے اکرام کے نام کر دی تھی۔ اب حویلی، مال ڈنگر اور کچھ زیورات بچے تھے جو بزرگوں نے باہمی رضامندی سے اخلاق اور نور بانو میں شرعی طریقے سے تقسیم کر دیے۔ نور بانو نے زیورات رکھ لی اور حصے میں آئے جانور بڑے بھائی اخلاق کو واپس کر دیے۔ اخلاق ساری زمین اکرام کے نام کرنے پر اپنے باپ سے شاکی تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ چپ چاپ اس کا باپ ایسا کام کر جائے گا۔ اخلاق نے اپنے حصے کے زیورات اور بیگم کے زیور بیچ کر زمین خرید لی اور اس پر کاشتکاری کرنے لگا۔ اکرام کے ہاتھ میں جب زمینوں کا انتظام آیا تو اسے احساس ہوا اس نے سونے کی چڑیا پکڑ لی ہے۔ ہر سال لاکھوں روپے منافع ہوتا۔ اکرام نے بڑے ملازم فارغ کیے اور ان کی جگہ زیادہ کام کاج کرنے والے ملازم کھڑے کر لیے۔ اس نے کاشتکاری کے لیے شہر سے جدید مشینری منگوائی اور جدید طریقے سے زمین پر کاشتکاری شروع کر دی۔ پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ جلدی پیسے جمع کر کے اکرام نے اپنی حویلی بنا لی۔ کچھ عرصے بعد چودھری طفیل نے باتوں باتوں میں اس سے زمین فروخت کرنے کی بات کی، لیکن اکرام یہ بات سنتے ہی چراغ پا ہو گیا تھا۔ چودھری نے آئندہ اس سے پھر کبھی یہ بات نہیں کی۔ اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کے بعد بھی اس کا منصوبہ فیل ہو چکا تھا۔ برس با برس گزرتے چلے گئے۔ اکرام کے اوپر تلے 4 بیٹے ہوئے تھے۔ چاروں اب جوان ہو چکے تھے۔ وہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر اب باپ کے ساتھ زمین پر کام کرتے تھے۔ اکرام نے کچھ اور زمین بھی خرید لی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بوڑھا ہوتا چلا گیا۔ اس کی بیوی چند سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ بیٹے سب شادی شدہ اور بچوں والے تھے۔ بیٹوں کا مزاج بھی باپ پر گیا تھا۔ وہ بھی دولت اور زمین کے لالچی تھے۔ 2-3 سال سے وہ اپنے باپ کو کہہ رہے تھے کہ زمین ہم چاروں بھائیوں کے نام کر دے، لیکن اکرام ہر بار خوبصورتی سے ان کی بات ٹال جاتا۔ اس کے دل میں یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں زمین ان کے نام کر دی تو وہ اس کی عزت و قدر کرنا چھوڑ دیں گے۔ گھر میں اس کی اہمیت زیر ہو جائے گی۔ بڑھاپے میں اسے اچھی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ کچھ سال بعد بیٹوں کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ صبح شام ان کی زبان پر یہی بات رہتی۔ اکرام نے بھی کھل کر کہہ دیا کہ میرے جیتے جی زمین کبھی تمہارے نام نہیں ہوگی، جو کرنا ہے چاہو کر لو میری بلا سے۔ بیٹے اتنے سال سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے اصل کاغذات بنوا لیے اور اس پر باپ کا انگوٹھا لگوانے اس کے پاس چلے آئے۔ ہلکی ہلکی سردی تھی۔ اکرام اپنے کمرے میں لیٹا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ وہ بیٹوں کی ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر چونک گیا۔ اسے ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا۔ بڑے بیٹے شہباز نے کاغذات اس کی طرف بڑھائے اور انوٹ سیاہی دے کر کہا، فلاں فلاں صفوں پر انگوٹھا لگا دو۔ چھوٹے بھائی خاموش کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ اکرام سیدھا ہوا، بیٹھا اور بولا، بیٹا میں کہہ تو چکا ہوں، میں ابھی زمین تمہارے نام نہیں کروا سکتا۔ اکرام مزید کچھ بولتا شہباز سے چھوٹے ارباز نے قمیض کے نیچے چھپایا تیز دھار خنجر نکالا اور اپنے باپ کی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اکرام یہ دیکھ کر تھر تھرا کر رہ گیا۔ آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ خنجر کے نشانے پر ہو کر اکرام نے دوبارہ جی اکڑا کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ارباز جذباتی اور غصیلا تھا۔ اس نے آہا دیکھا نہ تاؤ اپنے باپ کے پیٹ پر خنجر پھیر دیا۔ خون کا پھوارا سا پھوٹا اور اکرام کی اتڑیاں باہر نکل آئیں۔ وہ تکلیف کے مارے چیخنے چلانے لگا۔ اس حال میں بھی بیٹوں نے اس پر ترس نہ کھائے اور اس کے انگوٹھے پر سیاہی مل کر کاغذات پر مطلوبہ جگہ پر نشانات لگا لیے۔ جب اس کا مطلب پورا ہو گیا تو وہ باپ کو تڑپتے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اکرام کے کمرے کے ساتھ ملازموں کے سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو اکرام کی چیخیں سنی تو وہ بھاگتے چلے آئے۔ دیکھا تو اکرام خون کے تالاب میں پڑا تڑپ رہا تھا۔ انہوں نے اسپتال سے ایمبولینس منگوائی اور اسے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے آنتیں واپس اندر ڈالیں۔ اس کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا۔ درجنوں خون کی بوتلیں چڑھانے کے بعد اس کی حالت میں بہتری آئی۔ جیسا سلوک برسوں پہلے اکرام نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، بالکل وہی سلوک اس کی اپنی اولاد نے اس کے ساتھ کیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی زندہ مثال اکرام تھا۔ زمین کے پیچھے اکرام نے اپنی دنیا سنوار کر آخرت خراب کی تھی اور آج اسی زمین کے ٹکڑے کے پیچھے وہ اس حال میں پہنچا تھا۔